الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، دینی نورانی عرفانی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امتوں، رمضان المبارک کا انتہائی مقدس اور بابرکت اور باعظمت مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک بالکل آخری دہانے پر ہے، یعنی رمضان المبارک کا 2 عشرہ کمپلیٹ اور مکمل ہونے کو ہے. رمضان المبارک کا نہایت ہی محتم بالشان عشرہ، یعنی آخری عشرہ ہمارے روبرو، ہمارے درمیان آنے والا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ہم کس طریقے سے گزاریں اور کیسے گزاریں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی قدر ہمیں کیسے کرنی چاہیے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی قدر سے متعلق اور زندگی اور وقت گزارنے سے متعلق کچھ مناسب باتیں آپ حضرات کے روبرو عرض کروں. حضرات محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت ہی قیمتی ہے، نہایت ہی متبرک ہے اور نہایت ہی باعظمت ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق رات آتی ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے شب قدر کہتے ہیں، اس لیلۃ القدر کی اور شب قدر کی قرآن اور حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک اور بلا شبہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے. لیلۃ القدر خیر من وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس رات کے اندر فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوتا ہے، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی نازل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے
ہر امر کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی سلامتی ہے ہر امر کے لیے یہاں تک کہ طلوع فجر اور صبح صادق تک وہ قائم رہتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں رکھی ہیں، یعنی 21ویں رات، اسی طریقے سے 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں جو نہایت ہی قابل قدر اور قابل عظمت ہے، اور اس آخری عشرے کو جو بقیہ ایام ہیں، تمام ایمان والوں سے اور ملت کے تمام کلمہ پڑھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے آخری محتم بالشان عشرے کا جو اہتمام کرے وہ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے کرے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی برکت رکھا ہے، اور باعظمت اور بابرکت مہینہ اور بارکت رات بنائی ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی بنایا ہے۔ اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کی رات کو 1000 مہینے کے افضل بتایا، اور 1000 مہینے کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں، 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو عبادت میں گزار دے، تو گویا اس نے 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس ذاتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل مراد ہیں۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے، قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مسلمانوں، شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو زیادہ دیکھا، بہت ہوا کرتی تھی، اور آپ کی امت کی عمر جو ہے بہت مختصر اور بہت قلیل ہوا کرتی ہے، لہٰذا کوئی رات ایسی مرحمت فرم ہونی چاہیے جس رات کی برکت اور جس رات کے اندر عبادت اگر کر لیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امت محمدیہ سابقہ امتوں کے برابری کر سکتی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس رات کی قدر کر لے اور اس رات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں گزار دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کے تعلق سے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ چلا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت ہی قیمتی اور قابل قدر اور احترام ہے۔ حضرات محترم، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس رمضان کے آخری عشرے میں جو 5 رات رکھی ہے اس میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، کوئی ایک رات جو ہے لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کی تعین نہیں کیا گیا، حدیث کے اندر اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر مذکور ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی طاق راتوں کے تعین کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے آخری عشرے کے طاق راتوں کا تعین اٹھا لیا۔ لہٰذا معلوم اس سے ہمیں 2 پیغام ملتا ہے۔ ایک پیغام تو یہ کہ جھگڑا اور فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہایت ہی نحوست کا باعث ہے، اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیشہ جھگڑا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری، محبت، خلوص اور للہیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے روزہ لگ گیا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کا مالی نقصان کرتے ہیں، جانی نقصان کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنی زبان سے فحش اور بیہودہ باتیں فحش گوئی کرتے ہیں۔ تو ایک سے ایک مقصد ہمیں یہ ملا کہ ہمیں لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر جو تعین کو اٹھا لیا ہے، اس تعین کو اٹھانے میں کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہے۔ یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 27ویں شب کو یا 25ویں شب کو اگر متعین کر دیتا تو امت مسلمہ کا ہر ایک طبقہ صرف اور صرف اسی رات کو جو ہے عبادت کے لیے تعین کر لیتا، اور بقیہ رات کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو غفلت کے اندر اور لہو لعب کے اندر لا ابالی پن کے اندر گزار دیتا۔ لیکن قربان جاؤ قدرت الہی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص مصلحت رکھا کہ اس کا تعین اٹھا لیا تاکہ میرا بندہ اور امت مسلمہ کا فرد بشر اس رات کو تمام راتوں کو، اس رات کی اس آخری عشرے کی تمام راتوں کو، تمام طاق راتوں کو جو ہے تو محبت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کھڑے ہو کر ثواب کی نیت سے جاگ کر گزارے اور زیادہ سے زیادہ کثرت عبادت ہو سکے۔ مقصد اس کا یہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں ضروری اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا 20 دن گزرنے کو ہے، یعنی 2 عشرہ مکمل ہونے کو ہے، اور آخری عشرہ جو محتم بشان عشرہ ہے وہ عشرہ بالکل قریب ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس عشرے کی اور اس عشرے میں بطور خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کے اندر جو رات رکھی ہے طاق راتیں، اس کی خاص قدر کرے، اس کے اندر خاص عبادتیں کرے۔ اگر جو شخص اس رات کی قدر کر لیتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے پناہ برکتوں سے نوازتا ہے۔ میرے دوستو، اور اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو قیمتی ایام رمضان المبارک کی شکل میں دیا ہے، اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی صحیح قدر کریں، اور اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو طاق رات آتی ہے اس طاق راتوں کی خاص اہمیت اور خاص فضیلت جو حدیث کے اندر بیان ہے اس کی قدر کریں،
اور کثرت کے ساتھ اس رات کے اندر عبادت کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے گا، اور اس رات کے اندر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اس طاق راتوں کے اندر جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اس دعا کا بھی خاص اہتمام کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یقیناً اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ شاعر کہتا ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانے میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانے میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔